بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 3rd ایئر میں تھی۔ عید میلاد النبی کی آمد تھی۔ کالج میں میلاد کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ تمام ٹیچرز اور سٹوڈنٹس میلاد کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ کالج گراؤنڈ میں اسٹیج تیار کیا گیا تھا۔ میلاد والے دن بے حد رونق تھی۔ ٹیچر درِ نیاب ہمیشہ کی طرح بے حد حسین اور باوقار لگ رہی تھیں۔ ان کی عمر تقریباً 32 سال تھی۔ سرخ سفید رنگت، لمبے سیاہ گھنے بال، سیاہ چمکدار آنکھیں۔ ان کے حسن میں ایک عجیب سی مقناطیسیت تھی۔ جو ان سے ملتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ میں تو تھی ہی ان کی دیوانی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں کسی دوسری ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ ایک طالبہ تمام ٹیچرز میں موتیے کے گجرے تقسیم کر رہی تھی۔ جب اس نے مس درِ نیاب کو پھول دیے تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح انکار کر دیا تھا۔ میں یہ بات مسلسل 2 سال سے نوٹ کر رہی تھی۔ موتیے کے پھول دیکھ کر ان کے چہرے پر کرب سا چھا جاتا تھا۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کر لیتی تھیں۔ میلاد ختم ہوا، چھٹی ہو گئی، مگر میں سارے راستے مس درِ نیاب کے بارے میں سوچتی رہی۔ ان کا گھر میرے گھر کے قریب ہی تھا۔ اکثر نوٹس وغیرہ کے سلسلے میں ان کے گھر جانا ہوتا تھا۔ ایک شام میں ان کے گھر جانے کا پروگرام بنا کر نکلی تو رستے میں گجرے والا کھڑا تھا۔ میں نے اس سے گجرے لیے اور ٹیچر کے گھر کی طرف چل پڑی۔ مس درِ نیاب گھر پر تھیں۔ سادہ سے عام حلیے میں بھی وہ بے حد دلکش لگ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ شفقت سے مسکرائیں۔ میں نے ان کے سامنے گجرے پیش کر دیے۔ گجرے دیکھ کر وہ ایک دم ایسے ہو گئیں جیسے ان کی سانس رک گئی ہو۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں اور بولی، میں گجرے نہیں پہنتی۔ مگر کیوں؟ میں نے کافی دنوں سے دماغ میں چلتا ہوا سوال ان سے پوچھا۔ بس مجھے پسند نہیں ہے، افسردہ لہجے میں بولی۔ مس آپ کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی؟ میں نے ان سے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ میری بات پر وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوئیں اور پھر بولی، بس اجازت ہی نہیں ملتی۔ ان کی آنکھوں میں اضطراب نمایاں تھا۔ کس سے اجازت نہیں ملتی؟ میرے سوال میں حیرت کا عنصر غالب تھا۔ او تو آج تم میرا انٹرویو لینے آئی ہو، پڑھائی کا کوئی موڈ نہیں ہے؟ مس درِ نیاب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں آج بھی اپنے سوالوں کے جواب حاصل نہیں کر سکی تھی۔ چند دن کے بعد میں ان کے گھر دوبارہ گئی تو وہ گھر پر موجود نہیں تھیں۔ ان کی چھوٹی بہن غزالہ آئی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھیں۔ غزالہ اپی، ایک بات پوچھوں؟ اگر آپ برا نہ مانیں تو؟ میں نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں پوچھو۔ غزالہ اپی خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولی، آپ مس درِ نیاب سے چھوٹی ہیں نا؟ مگر آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ لیکن مس درِ نیاب ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ وہ موتیے کے گجرے دیکھ کر اتنا عجیب بیہیویئر کیوں کرتی ہیں؟ میرے لہجے میں تجسس تھا۔ میرے سوالات سن کر غزالہ اپی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کالج میں تھے۔ درِ نیاب کی عادت تھی کہ وہ رات کو باغ میں ٹہل کر پڑا کرتی تھی۔ باغ میں طرح طرح کے پھول تھے۔ وہاں ایک موتیے کا بڑا سا پودا تھا جس پر شام کو ڈھیروں پھول لگتے تھے۔ آپی کو موتیے کے پھول بہت پسند تھے۔ دادی ہمیشہ منع کرتی تھیں کہ جوان بچیوں کو رات کے وقت پھول نہیں توڑنے چاہیے۔ ارد گرد نہ جانے کون سی مخلوق ہو۔ کنواری بچیوں پر ایسی اندیکھی مخلوق کی نظر بہت جلد پڑتی ہے۔ مگر آپی ایسی باتوں پر ہنسا کرتی تھیں۔ انہیں ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ایک رات آپی دیر تک پڑھتی رہی تھی۔ پورا باغ موتیے کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آپی نے مسحور ہو کر موتیے کے پھول توڑ لیے، کچھ بالوں میں لگائے اور باقی آنچل میں ڈال کر کمرے میں آ گئیں اور اپنے تکیے کے پاس رکھ لیے۔ آپی تو ویسے ہی بہت پیاری تھیں، پھولوں کے سنگار سے مزید حسین لگ رہی تھیں۔ ارے آپی، آپ نے پھول کیوں توڑے؟ دادی ناراض ہوتی ہیں نا؟ میں نے انہیں دیکھ کر کہا۔ اوفو، فضول باتیں مت کرو، میں ان دقیانوسی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ آپی کے لہجے میں لاپرواہی کے ساتھ بیزاریت بھی تھی۔
مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح ہم کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ میں نے آپی کی طرف دیکھا، وہ کچھ الجھی سی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو آپی نے کہا کہ رات میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا تھا۔ پھر وین آ گئی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ کالج میں آپی کی دوست زویا جو گیٹ پر ہی انتظار کر رہی تھی فوراً بولی، درے نیاب ٹرپ پر جانے کی اجازت مل گئی؟ نہیں زویا، ابو نہیں مان رہے، آپی افسردگی سے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں شام کو آؤں گی انکل سے اجازت لینے، زویا ناراضگی سے بولی۔ آپی رات کو آپ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ میں نے صبح والی بات دہراتے ہوئے پوچھا۔ غزالہ، میں نے دیکھا سفید سی کھڑکی ہے، اس میں ایک بڑا سا عقاب بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں، آنکھوں میں عجیب سی پرسراریت تھی کہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پنجوں میں موتیے کے پھول کی لڑی تھی جو وہ میرے اوپر پھینک دیتا ہے، جس سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ خواب سنا کر آپی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ شام کو آپی کی دوست زویا نے آ کر امی، ابو اور دادی کو ٹرپ کے لیے منایا۔ آخر کار ہمیں ٹرپ پر جانے کی اجازت مل ہی گئی۔ اگلے دن ہم کالج سے مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ بس میں تمام لڑکیوں نے خوب ہلا گلا مچا رکھا تھا۔ میں گانے لگی ان کے ساتھ، تمام ٹیچرز بھی انجوائے کر رہے تھے۔ اچانک آپی نے مجھے آواز دی، غزالہ دیکھو وہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا عقاب بس کے ارد گرد اڑ رہا تھا۔ آپی اسے دیکھ کر یکدم خاموش سی ہو گئی۔ رات تک ہم مری پہنچ گئے تھے۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا، سردی بھی بہت بڑھ چکی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سونے کی غرض سے اپنے کمروں میں آ گئے۔ آپی کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمایاں تھیں۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ زویا آپی نے درے نیاب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زویا، اس کمرے کی کھڑکی بالکل ویسی ہی ہے جیسے میں نے خواب میں دیکھی تھی، آپی نے غمزدہ لہجے میں کہتے ہوئے ہم دونوں کو دیکھا۔ کم آن درے نیاب، اب تم ہمیں بور کر رہی ہو، بس کرو، گولی مارو اس عقاب کے بچے کو۔ بلکہ مجھے پتہ ہوتا تو میں بابا کی بندوق لے کر ہی آتی، زویا جوش سے بولی۔ زویا کی بات پر ہم سب ہی ہنس پڑے تھے۔ درے نیاب پلیز یار کھڑکی تو بند کر دو، ایمان سے، کہیں ہماری برف نہ بن جائے۔ آپی نے ہنستے ہوئے کھڑکی بند کر دی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ درے نیاب، تم نے رات کھڑکی بند نہیں کی تھی؟ زویا آپی نے حیرت سے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو خود کھڑکی بند کی تھی، میں نہیں جانتی یہ کیسے کھلی ہے۔ آپی نے حیران ہوتے ہوئے کھڑکی کو دیکھا۔ کھڑکی کے پاس ایک پر گرا تھا۔ میں نے آپی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی پر کو حیرت سے تک رہی تھی۔ پر کسی بڑے عقاب کا لگ رہا تھا۔ اگلے دن ہم صبح سیر کے لیے نکل گئے۔ برف باری ہو رہی تھی، ہم سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ سب لڑکیاں تصویریں اتار رہی تھیں۔ اتنے میں ہم نے دیکھا ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا جو شاید گجرے والا تھا، گجرے بیچ رہا تھا، لیکن شکل سے وہ گجرے والا تو نہ لگتا تھا۔ وہ مسلسل درے نیاب کو گھور رہا تھا، جیسے درے نیاب کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا نہ ہو۔ زویا آپی اس کو اس طرح دیکھ کر آپی کو چھیڑنے لگی، البتہ وہ بالکل گمسم سی تھی۔ ارے بھائی گجرے والے، یہ گجرے کتنے کے ہیں؟ زویا آپی نے قریب جا کر پوچھا۔ یہ مفت میں ہیں اور یہ ان کے لیے ہیں، اس نے آپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں جی، ان کے لیے مفت کیوں ہیں؟ سنبھالو اپنے گجرے، یہ کہتے ہوئے زویا آپی نے گجرے اس کے ہاتھ پر پکڑا دیے۔ یکا وہ درد سے چلانے لگی۔ زویا آپی کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا، یوں جیسے ہاتھ جل گیا ہو۔ ہم سب زویا آپی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میری اچانک نظر پڑی تو وہ لڑکا ہر چیز سے بے نیاز آپی کو تک رہا تھا، اسے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ تھا۔ مجھے خوف سے جھرجھری سی آ گئی۔ زویا آپی کا ہاتھ کیسے جلا تھا، آگ کہاں تھی، اور اس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ ہم سب واپس ہوٹل آ گئے تھے۔ زویا آپی نے ہمارے پوچھنے پر بتایا کہ اس لڑکے کا ہاتھ اس قدر گرم تھا جیسے میں نے اپنا ہاتھ بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ بات بہت عجیب اور ناقابل یقین تھی۔ صبح پھر سے سیر و تفریح کے لیے سب نکل گئے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، بہت سی لڑکیاں اور ٹیچرز شاپنگ بھی کر رہی تھیں۔ اچانک میری نظر اسی لڑکے پر پڑی، وہ آج بھی آپی کو دیکھ رہا تھا۔ آپی جان کر بھی انجان بن گئی اور اشارے سے مجھے بھی منع کر دیا کہ زویا کو پتہ نہ چلے ورنہ وہ لڑنے جا پہنچے گی۔ اگلے دن ہم واپس گھر آ گئے تھے۔ گھر آتے ہی آپی کی طبیعت شدید خراب ہو گئی تھی، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی، بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔
پھر ایک عجیب و غریب حرکت روز ہونے لگی کہ آپی ہر روز موتیے کے پودے کے پاس بے ہوش ملتی۔ نہ جانے رات کو وہ کیسے باغ میں چلی جاتی تھی۔ میں نے یہ سب دادی کو بتایا۔ دادی بہت عبادت گزار خاتون تھی، فوراً معاملے کی نزاکت کو بانپ گئیں۔ زالا بیٹا، آج میں تم لوگوں کے کمرے میں سوؤں گی، دادی نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ امی ابو بھی دونوں بہت پریشان تھے کہ یہ بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آ گئی ہے۔ آپی ان دونوں کی بے حد لاڈلی جو تھیں، نہ جانے میری بچی کو کس کمبخت کی نظر لگ گئی ہے۔ امی نے سوئی ہوئی آپی پر افسردہ سی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میری نظروں میں وہ گجرے والا لڑکا گم گیا تھا جس کی چمکدار نیلی آنکھیں آپی پر جمی رہتی تھی، مگر میں امی کو بتا کر انہیں مزید پریشان نہ کرنا چاہتی تھی۔ دلہن تم فکر نہ کرو، درے نیاب ٹھیک ہو جائے گی، دادی نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں ایک انجانے خوف میں مبتلا تھی کہ اب نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ رات کو دادی ہمارے کمرے میں عبادت کر رہی تھیں، ان کی تمام توجہ آپی پر تھی۔ آپی گہری نیند سو رہی تھیں۔ رات 12 بجے موتی کی تیز خوشبو آنے لگی۔ میری نیند خوف کے مارے پہلے ہی اڑ چکی تھی، اس آفت پر تو ہوش بھی اڑ گئے تھے۔ دادی سب محسوس کر رہی تھیں مگر پڑھنے میں مصروف تھیں۔ ایک دم دروازہ تیز ہوا کے جھونکے سے کھل گیا۔ آپی گہری نیند سو رہی تھی مگر اچانک سے اٹھی۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھیں۔ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت کے مارے پھٹ رہی تھیں۔ دادی نے فوراً اٹھ کر آپی کو پکڑ لیا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا تھا، البتہ آپی گہری نیند میں سو رہی تھیں۔ پھر ساری رات وقفے وقفے سے دروازے پر دستک ہوتی رہی مگر دادی نے دروازہ نہ کھولنے دیا تھا۔ اگلا دن بھی بہت مصیبت بھرا تھا۔ آپی کی حالت بہت جنونی سی ہو رہی تھی، آنکھیں سرخ، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دادی کو بہت ہونہار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ امی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ دادی نے ابو سے کہا کہ کسی اوپری شے کا حلل لگتا ہے، کسی اللہ والے سے بات کرو۔ شام کو آپی کو ایک مزار پر لے گئے۔ وہاں ایک عورت نے آپی کو دیکھا اور بتایا کہ اس بچی پر کسی جن کا سایہ ہے جو بہت ہی طاقتور ہے، وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے ایک سرخ دھاگا دے کر کہا کہ یہ لڑکی کی کلائی پر باندھ دو، اگر اس کو اتارا تو وہ جن پھر سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ اماں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، ابو پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بولے۔ حوصلہ کر بیٹا، اللہ بہتر کرے گا، دادی نے ابو کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کس کمبخت کی نظر میری بچی کو لگی ہے، کیسا پھول سا چہرہ تھا، کملا گیا ہے۔ امی روتے ہوئے بولی۔ میں خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ رسالہ، سچ بتانا، آخر درے نیاب کو ہوا کیا ہے؟ امی روتے ہوئے اچانک بولی۔ امی میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں گڑبڑاتے ہوئے وضاحت دی۔ تم دونوں دن رات ساتھ ساتھ ہوتی ہو، کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس کا ہمیں علم نہیں ہے، آپ کی دادی مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ پھر میں نے آپی کے موتیے کے پھول لگانے کا واقعہ سب کو بتا دیا، جس کے بعد یہ مصیبت آ گئی تھی۔ آئے ہائے، کتنا منع کرتی تھی، کنواری بچیوں کو اب احتیاط کرنی چاہیے، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، دادی نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی قدرے بہتر تھی۔ رات کو میری آنکھ باتوں کی آواز سے کھل گئی۔ میرا سانس پل بھر کے لیے رک سا گیا تھا۔ پورے کمرے میں موتیے کی دل فریب خوشبو پھیلی تھی۔ آپی کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ نادیدہ مخلوق میری نگاہ سے اوجھل تھی۔ کچھ دیر بعد باتوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور کمرے سے موتیے کی خوشبو بھی ختم ہو گئی تھی، یعنی وہ نادیدہ مخلوق جا چکی تھی۔ میں نے آپی کو دیکھا، وہ سو گئی تھیں۔ ان کی دونوں کلائیوں میں گجرے کے پھول تھے۔ وہ لال دھاگا کہاں گیا؟ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو دھاگا زمین پر گرا تھا۔ میں خوف سے بھاگتی ہوئی امی ابو کے کمرے میں گئی اور انہیں سب بتا دیا۔ امی سنتے ہی رونے لگی۔ اگلے دن ابو اپنے ایک دوست کو لے کر آئے جو روحانی علوم کا ماہر تھا۔ ابو نے انہیں آپی کے متعلق تمام تفصیلات بتا دی تھیں۔ عامر صاحب جب آپی کے کمرے تک پہنچے تو دیکھا آپی کھڑکی میں کھڑی ہیں، جو انہیں یعنی عالم صاحب کو گھور رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، بکھرے ہوئے بال انہیں مزید وحشت زدہ بنا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چھری تھی۔ عالم صاحب کو دیکھتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا اور بیچارے اپنے دفاع میں کچھ کرتے کہ آپی نے انہیں زخمی کر دیا۔ عالم صاحب کافی پریشان ہو گئے تھے۔
سب گھر والے بھی بے حد غم سے گزر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد آپی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھیں، بلکہ نہا دھو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھیں کہ میں نے ان سے پوچھ لیا، آپی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ جواب میں آپی نے مجھے انتہائی ناگواری سے گھورا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، آپی انتہائی سخت لہجے میں بولی۔ یہ آواز اور یہ انداز ہرگز آپی کے نہ تھے۔ پھر آپی جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج کی رات بالکل نہیں سوؤں گی، بلکہ آپی کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گی۔ 12 بجے کے بعد کمرے میں موتی کی تیز خوشبو پھیل گئی تھی۔ خوشبو سے مجھے شدید قسم کی غنودگی ہونے لگی تھی، مگر میں نے زبردستی خود کو سونے سے باز رکھا۔ آپی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ درے نیاب، تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک دن میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اف میرے خدا، اگر اس وقت میں اپنے آپ پر قابو نہ پاتی تو شاید میری چیخ نکل جاتی۔ وہی مری والا لڑکا جس کی آنکھیں نیلی تھیں، جو گجرے والا تھا، وہ آپی سے باتیں کر رہا تھا، ان کے ہاتھوں میں گجرے پہنا رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ محبت نمایاں تھی۔ اس کی آنکھیں اور لہجے میں بہت حق کی آزمائش تھی۔ اچانک وہ آپی کے ہاتھ پکڑ کر باہر جانے لگا۔ مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور مضبوط آواز میں بولی، رک جاؤ، تمہیں حضرت سلمان کا واسطہ ہے۔ میری آواز سنتے ہی وہ سرخ رنگ کے بگولے کی صورت اختیار کر کے باہر نکل گیا اور آپی بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح میں نے تمام تفصیلات گھر والوں کو بتائی۔ وہ اپنے دوست کے پاس دوبارہ گئے اور پریشانی بیان کر کے مدد مانگی۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ جن میری جان بھی لے سکتا ہے، عالم صاحب نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی کوئی تو حل ہوگا اس مسئلے کا۔ ابو پریشان تھے۔ ہاں، ایک ہستی ہے جنہیں میں جانتا ہوں، وہ بہت نیک اور اللہ والے ہیں۔ شاہ محمد حسین راولپنڈی میں ہوتے ہیں، ان کی مدد لے سکتے ہو تم، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ کافی دیر بعد وہ بولے۔ امی اور ابو دونوں فوراً راولپنڈی روانہ ہو گئے تھے۔ گھر میں صرف میں، آپی اور دادی تھی۔ وہ رات ہم پر بہت باری گزری تھی۔ دادی ہمارے کمرے میں مسلسل پڑھائی کر رہی تھیں۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ رات کو ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ آپی اپنے بستر پر لیٹی خاموشی سے چھت کو گور رہی تھی۔ کتنی خوبصورت اور زندہ دل ہوا کرتی تھی، مگر اب کیسے مرجھا سی گئی ہیں۔ میں آپی کو دیکھتے ہوئے دکھی ہو رہی تھی۔ دادی بار بار آپی پر دم کر رہی تھیں کہ 12 بجے کمرے میں تیز موتیے کی خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے مجھے غنودگی سی ہونے لگی، مگر مجھے جاگنا تھا۔ آج سونے سے زیادہ جاگنے کی ضرورت تھی۔ آپی کے چہرے پر بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھیں۔ دادی ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ ایک پل کے لیے بھی غافل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جن آپی کو اپنے ساتھ لے جاتا اور ہم انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیتے۔ دادی مجھے اشارہ کر رہی تھی کہ خبردار دروازہ کسی صورت بھی نہ کھولنا۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دستک کی آواز پر آپی کی پریشانی عروج پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، میں نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ دادی اور میں نے انہیں قابو کر کے رسی سے باندھ دیا تھا۔ دستک تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب دروازہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ آپی کی حالت جنونی سی ہو رہی تھی۔ وہ ہمیں غضبناک نظروں سے گھور رہی تھیں۔ دادی مسلسل قرآنی آیت کا ورد کر رہی تھیں۔ کافی دیر دستک کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس خاموشی میں کوئی نہ کوئی طوفان ہے۔ باہر بالکل خاموشی تھی کہ کچھ دیر بعد ابو کی آواز آئی، درے نیاب، دروازہ کھولو بیٹا۔ اس وحشت زدہ ماحول میں ابو کی آواز سن کر میری تو جان میں جان آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی، دادی نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ رک جاؤ غزالہ، دادی نے سختی سے کہا۔ دادی، ابو آ گئے ہیں، میں بے چینی سے بولی۔ غزالہ، یہ تمہارا باپ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دادی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دادی، وہ باہر کھڑے ہیں، کہیں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے التجا کی۔ غزالہ، چپ ہو جاؤ، دادی نے اکتاہٹ میں کہا۔ میں ڈر کر خاموش ہو گئی تھی۔ آواز دوبارہ آئی، درے نیاب بیٹا، دروازہ کھولو۔ آواز میں شاید غصہ تھا۔ آپی آواز سن کر مزید بے چین ہو گئی تھی۔ آواز پھر آئی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ باہر ابو نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہوتے تو امی ایک بار تو آواز دیتی یا مجھے اور دادی کو پکارتے۔ صرف آپی کو ہی کیوں پکارا جا رہا ہے؟
میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے دروازہ نہ کھولا۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی اور پھر باہر سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ شاید وہ لڑکا رو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے عاجزانہ انداز میں کہا، دورین آپ پلیز دروازہ کھول دو۔ کافی دیر سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ آواز بہت دردناک تھی۔ لمحے بھر کے لیے مجھے اس پر ترس سا آ گیا۔ پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، رونے کی آوازیں بند ہو گئی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے اور دادی نے نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے میری نظر آپی پر پڑی۔ وہ ابھی تک رسی سے بندھی تھی اور نہ جانے کب کی سو چکی تھی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت رونا آ رہا تھا، مگر ایسا آپی کی زندگی کے لیے بہت ضروری تھا۔ صبح امی ابو شاہ صاحب کو لے کر آئے۔ وہ تقریباً 60 یا 70 سال کے تھے۔ چہرہ انتہائی نورانی تھا۔ ابو انہیں آپی کے کمرے میں لے گئے۔ آپی کی طرف دیکھ کر وہ مسکرانے لگے اور بولے، کیوں میاں خود جاؤ گے یا ہم تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ کر آئیں؟ شاہ صاحب مسکراتے ہوئے بول رہے تھے، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپی کرخت مردانہ آواز میں بولی، جانا تو پڑے گا، وہ الگ بات ہے کہ پہلے سزا ملے گی۔ شاہ صاحب سنجیدہ لہجے میں بولے۔ یکدم ہی آپی نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ شاہ صاحب پر حملہ کرنے ہی والی تھی کہ شاہ صاحب نے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ آپی بے ہوش ہو گئی۔ شاہ صاحب کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول دیں اور کمرے سے باہر نکل کر سیدھا باغ میں چلے گئے۔ ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے تھے اور موتی کے پودے کو اکھاڑ رہے تھے۔ ابو سے کہا کہ اس پودے کو فوراً جلا دو، اس حبیس کا یہیں بسیرا ہے۔ جاتے وقت شاہ صاحب نے 2 ہدایات دیں، ایک تو آپی کی فوراً شادی کر دی جائے اور دوسرا انہیں کبھی موتی کے پھول نہ پہنائے جائیں۔ آپی کو تویز بھی دیا تاکہ حفاظت رہے۔ اس دن آپی بے حد ہلکی پھلکی لگ رہی تھیں، مسکراتے ہوئے یوں اٹھی تھیں جیسے گہری نیند کے بعد انسان جاگتا ہے اور تازہ دم ہو جاتا ہے۔ ابو کے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ آپی کا رشتہ طے پا گیا تھا۔ آپی دلہن بن کر چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، مگر میرا دل وہم میں مبتلا تھا، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ آپی کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا لڑکیاں خوف زدہ کھڑی ہیں۔ آپی بے ہوش تھیں اور ان کے ہاتھوں میں موتی کے گجرے تھے۔ میں نے سر پکڑ لیا کہ آپی کو موتی کے پھول منع تھے، شاید کسی لڑکی نے تیار کرتے ہوئے انہیں پھول پہنا دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے روتے ہوئے آپی کے جہیز کے سامان کے جلنے کا بتایا۔ اسٹور میں پڑے تمام سامان کو آگ لگ گئی تھی، نہ جانے کیسے۔ ہم ابھی پریشان تھے کہ فون پر اطلاع ملی کہ دلہے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کافی زخمی ہوا ہے، یعنی وہ مخلوق دوبارہ آ چکی تھی اور یہ سب اس کا انتقامی کارروائی تھی۔ ابو نے شاہ صاحب کو فون کیا تو وہ کسی کام سے لاہور ہی آئے ہوئے تھے۔ یہ شاید ہماری خوش قسمتی تھی، ورنہ انہیں لے جانا پڑتا تو دیر ہو جاتی اور رات ہی رات میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ وہ جیسے ہی آئے آپی نے دیکھتے ہی جنونی سی ہو گئی۔ انہوں نے آپی کی طرف دیکھ کر کچھ پڑھ کر پھونکا اور خود پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر پڑھائی کے بعد وہ بولے، میں نے آپ سب کو منع کیا تھا نا اس بچی کو موتی کے پھولوں سے دور رکھنا، مگر آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی تھی۔ شاہ صاحب سنجیدگی سے بولے، شاہ صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ ابو بے حد عاجزی سے بولے، آج اگر میرے آنے میں دیر ہو جاتی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ شاہ صاحب افسوس بھرے لہجے میں بولے، آج میں اس کا پکا بندوبست کر کے ہی جاؤں گا۔ شاہ صاحب کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، کسی کو مار رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز آئی، کچھ بھی ہو جائے میں دورِ-نیاب کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں صرف اور صرف اس کا ہوں اور یہ میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس لڑکے کی دردناک آواز میں ضدی پن تھا۔ جانا تو پڑے گا، شاہ صاحب اٹل لہجے میں بولے۔ کافی دیر تک وہ پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران اس لڑکے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ رو رہا تھا، تکلیف سے کراہ رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا۔ آخر ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لڑکے کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ ہم بھی دل رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آخر ہمیں ہی کیوں جدا ہونا پڑتا ہے؟ وہ لڑکا دل گرفتگی سے بول رہا تھا، اس لیے کہ یہ فطری لحاظ سے درست نہیں ہے۔ تم آگ ہو اور وہ خاک ہے، تم نقصان پہنچاتے ہو اور وہ نقصان اٹھاتے ہیں، تم طاقتور ہو، وہ کمزور ہیں، تم جنات ہو اور انسان کے تعلق میں سارا نقصان انسان کا ہی ہوتا ہے۔
تم جنات ہو اور وہ انسان، اور جنات اور انسان کے تعلقات میں سارا نقصان انسان کا ہی ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کے لہجے میں اب نرمی تھی۔ میں نے کھڑکی سے ذرا جھانکا تھا، وہ لڑکا نڈال بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر زخم تھے اور شکست کے تاثرات بھی۔ مجھے پل پل کے لیے اس کی حالت پر رحم سا آیا۔ پھر ہمیں انسان سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ وہ لڑکا پھر سے بولا۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ ہم جب اپنی حدود کو توڑتے ہیں تو مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کی دنیا میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اپنے بڑوں کی نصیحت کو غور سے نہیں سنتا اور جنات اپنی دنیا کے اصول اور قوانین توڑ ڈالتے ہیں۔ محبت پر مانا اختیار نہیں، مگر نفس پر تو اختیار ہے نا۔ اور یہ لڑکی اور اس کے گھر والے تم سے نجات چاہتے ہیں۔ وہ انسان ہیں اور انسانوں کے ساتھ ہی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ تم نے یہ ظاہری خوبصورتی تو اختیار کر لی، لیکن کیا کبھی اپنی اصلی صورت انہیں دکھا سکو گے؟ کیا یہ تم سے خفا نہیں ہوں گے؟ کیا یہ تم سے خوف نہیں کھائیں گے؟ شاہ صاحب ناصحانہ انداز میں بولے۔ وہ لڑکا جواباً خاموش رہا تھا۔ تم ہماری بات مان لو، ہم تمہیں جانے دیں گے۔ شاہ صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، میں چلا جاؤں گا، مگر میری 2 باتیں ماننا ہوں گی، پھر میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ وہ لڑکا شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ کون سی باتیں؟ شاہ صاحب نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ایک تو یہ کہ یہ کبھی موتیے کے پھول نہیں پہنے گی اور نہ ہی کبھی یہ شادی کرے گی۔ وہ لڑکا بولا، ٹھیک ہے، تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، مگر تم اب کبھی اسے تنگ نہیں کرو گے۔ شاہ صاحب نے اسے بھی پابند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپی بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ انہوں نے وہ دونوں شرطیں ہمیشہ کے لیے مان لی تھیں۔ مس درِ نیاب کے بارے میں حقیقت جان کر غزالہ آپی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اپنے گھر آ گئی، مگر میں اب بھی سوچتی ہوں کہ مس درِ نیاب کو آخر کس بات کی سزا ملی ہے۔ محبت تو اس جن نے کی تھی، مگر سزا مس نے اٹھائی ہے۔ کہ کیسی محبت تھی؟ اب مجھے ان کے گجرے نہ پہننے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، مگر نہ جانے انہیں شادی کی اجازت کب ملے گی، یا ملے گی بھی یا نہیں۔